هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن، قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات مبارکہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مختلف کام کرنے کے احکامات یا مختلف کاموں سے بچنے کے جو احکامات دیے ہیں، جن آیات کے اندر یہ احکامات موجود ہیں ان آیات کی تفسیر اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کا۔ سورہ بقرہ ہم سنتے رہے، یعنی آیات احکام، سورہ آل عمران کے آیات احکام شامل سلسلہ رہیں، اور آج سورہ نساء چل رہی ہے اور 43 نمبر جو آیت مبارکہ ہے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف احکامات بیان فرمائے ہیں۔ شراب کے تعلق سے حکم بیان فرمایا ہے، جنبے کے احکام بیان فرمائے ہیں، اسی طریقے سے تیمم کے جو احکام ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کن موضوعات پر گفتگو ہوگی، کون سے ایسے نکات ہیں جس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، آئیے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کے تحت بیان کردہ احکامات۔ نمبر 1، نماز کے وقت نشہ کرنے کی ممانعت کا پس منظر کیا ہے؟ نمبر 2، شراب کی حرمت کن کن مراحل میں نازل ہوئی؟ نمبر 3، نشے کی حالت میں کلمہ کفر کہنے اور دیگر قولی تصرفات کا کیا حکم ہوگا؟ نمبر 4، جنبی کسے کہتے ہیں اور اس پر کیا احکامات لازم ہوتے ہیں؟ نمبر 5، آیت کریمہ میں تیمم کے لیے کون کون سے مواقع بیان ہوئے؟ نمبر 6، کیا عورت کو صرف ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 7،
تیمم کے فرائض اور طریقہ کیا ہے؟ یہ آیت مبارکہ جو اس کا پہلا حصہ ہے بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ ایک مثال بھی ہے کہ آدھی بات بیان کرنے کی، کہ جب پوری بات بیان نہ ہو تو مفہوم کتنا بگڑ جاتا ہے۔ یعنی پہلے حصے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، جب تک اگلا حصہ نہیں پڑھیں گے پورا معنی اور مفہوم واضح نہیں ہوگا۔ اگلا حصہ یہ ہے وَأَنْتُمْ سُکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو پوری جب تک کہ بات نہیں پڑھی اس وقت تک پورا مفہوم سامنے نہیں آیا۔ کیا شأن نزول تھا، کیا بات یہاں بیان ہوئی، نشے کے تعلق سے جو نماز کے قریب نہ جانے کا حکم دیا گیا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں ایک دعوت ہو رہی تھی، اور اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ شراب کی جو حرمت ہے وہ مراحل میں نازل ہوئی ہے، اگلا نقطہ ہمارا یہی ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ تو جب ایسا معاملہ تھا کہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لوگ دعوت پر جمع تھے، کھانا کھایا گیا، وہاں شراب کا دور بھی چلا۔ اسی اثناء میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا، کوئی ایک امام بنا اور اس نے سورہ کافرون جو ہے وہ پڑھتے ہوئے جو آیات کے حصے ہیں وہ آگے پیچھے کر دیے۔ اس آیات کے حصے آگے پیچھے کرنے سے وہ معنی پیدا ہو گیا کہ جو بالکل ہی متضاد اور مختلف معنی تھا، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس بات کا بیان کیا گیا، یعنی شراب حرام نہیں ہوئی ابھی، کہ اگر نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں بنیادی طور پر نماز کے قریب جانے سے نہیں روکا گیا، بلکہ نماز سے پہلے شراب نوشی سے روکا گیا۔ ابتدائی اسلام کے اندر یہ حکم تھا، بعد میں مزید شراب کی نفرت پیدا کی گئی اور اس کے بعد پھر مطلقاً منع کر دیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ شراب کے حوالے سے کن کن مراحل کے اندر احکامات نازل ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کم از کم 4 آیات ایسی ہیں جو شراب نوشی کی حرمت کا جو پس منظر ہے اس بات کو بیان کرتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، اس کے اندر شراب کے مفاسد کا بیان کیا گیا کہ شراب کے کیا مفاسد ہیں، اس کے نقصانات ہیں، دلوں کے اندر ایک بیزاری پیدا کی گئی۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 43، اس کے اندر نماز سے پہلے شراب نوشی کی ممانعت، اس کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91، ان آیات کے اندر حتمی طور پر شراب کی حرمت بیان کر دی گئی، شراب کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ پینا جائز نہیں رکھا گیا، اور اس دن کے بعد سے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ شراب کے نزدیک نہیں گیا، اور جس کے پاس بھی شراب رکھی ہوئی تھی اس نے پینے کے بجائے اسے بہانہ منظور کیا، بہا دی گئی، ضائع کر دی گئی، لیکن پھر مسلمانوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے، ماں کے لیے حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کو لامحالہ دودھ چھڑوانا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ، ناسمجھ بچہ، اس کے لیے دودھ چھڑوانا ایک ماں کے لیے بلکہ پورے گھر والوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ انتہائی سخت لمحات ہوتے ہیں جب بچہ بلک بھی رہا ہوتا ہے، مانگ بھی رہا ہوتا ہے، تڑپ بھی رہا ہوتا ہے، اور ماں اور دیگر گھر والے اس کو بہلا رہے ہوتے ہیں، اس کی توجہ بٹانے کا ایک اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ بچہ ہے، بچہ جلدی بھول جاتا ہے، نہ سمجھی ہے، سمجھ تو نہ جانے کتنے سال کی عمر میں آئے گی، 2-4 سال بعد ہی شروع ہوں گے سمجھ کے معاملات۔ 2 سال کے بچے کے اندر کیا سمجھ ہوگی، لیکن اس پر بھی دودھ چھوڑنا مشقت کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ تو شراب عام طور پر بالغ لوگ پیتے ہیں، سمجھدار لوگ پیتے ہیں، پھر ایک کثرت کے ساتھ وہ لوگ کہ جن کے ایک ہاتھ کی دوری پر ہوتی ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہوتی، تو ان کی طبیعتوں کے اندر یہ چیز کس طرح رچی بسی ہوئی ہوگی۔ یک بارگی میں شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں فرمایا، بلکہ تدریجاً نازل فرمایا، مرحلہ با مرحلہ نازل فرمایا۔
اور اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کے نزدیک نہیں گئے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی 4 جو خصلتیں ہیں وہ بہت پسند ہیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی عادتوں کے متعلق پوچھا تو فرمایا ایک تو میں نے شراب کبھی نہیں پی، یعنی حرمت نازل ہونے سے پہلے بھی نہیں پی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو. دوسری خصلت یہ بیان فرمائی کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. تیسری خصلت یہ بیان کی کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہیں ہوا، کیونکہ میں اس کو بغیرتی سمجھتا تھا. چوتھی خصلت یہ بیان کی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن تصور کرتا ہوں. خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بھی شراب کے قریب نہیں گئے، یعنی شراب نہیں پی. تو فطرت کے جو لوگ قریب تھے اور فطرت پر عمل پیرا تھے وہ تو شراب سے دور رہتے تھے، اور جن لوگوں میں رچ بس گئی تھی قرآن پاک نے مرحلوں کے اندر اس کو جو ہے وہ زائل کیا، یہاں تک کہ حتمی حکم بیان کر دیا کہ اب شراب استعمال نہیں کرنی. اب یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ 3 حصوں میں تقسیم ہیں یہ آیات مبارکہ. سورہ بقرہ میں ایک آیت، سورہ نساء کے اندر ایک آیت، سورہ مائدہ میں 2 آیات. تو کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ صرف ترجمہ پڑھ کے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، یعنی قرآن سمجھ سکتا ہے، قرآن کے اصولوں پر زندگی گزار سکتا ہے، تو یہ اس کی بھول ہے. اگر کوئی اسی مقام کو پڑھے مثال کے طور پر تو کیا مطلب اخذ کرے گا؟ وہ یہ مطلب اخذ کرے گا کہ قرآن پاک نے صرف نماز سے پہلے شراب پینے سے منع کیا ہے. ترجمہ تو یہی ہے اس بات کا، پس منظر اٹھا کر دیکھیے تو پس منظر بھی یہی ہے. لیکن قرآن پاک کے جو احکامات ہیں وہ ائمہ مجتہدین کی تعلیمات کے بغیر عمل ان پر نہیں کیا جا سکتا. ائمہ مجتہدین بتاتے ہیں کہ کیا ناسخ ہے، کیا منسوخ ہے، کون سی جو آیات ہیں وہ ایک زمانے تک ان کا حکم تھا، اس کے بعد وہ حکم نہیں رہا. تو یوں علماء کرام کی پیروی، ان کی تعلیمات کی پیروی، اس کے بغیر قرآن پاک کا سمجھنا، سیکھنا اور قرآن پاک پر عمل کرنا یہ ممکن نہیں ہے. یہ بہت زیادہ مشکل ہے. اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ جس واقعے کے پس منظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس پس منظر میں تلاوت کی گئی. جو واقعہ بیان ہوا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تلاوت کی گئی، اور تلاوت کرتے ہوئے جو ایک آیت مبارکہ ہے اس کا حصہ آگے پیچھے ہو گیا. اس کا جو ظاہری معنی ہے وہ کفر پر مبنی ہے، لیکن کہیں بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام علیہ رضوان کو تجدید ایمان کا نہیں کہا، نکاح دوبارہ کرنے کا نہیں کہا، اس لیے کہ جو نشے کی حالت ہوتی ہے یہ پاگل پن کی حالت کی طرح ہوتی ہے، عقل اس میں زائل ہو جاتی ہے. اور اس وقت یہ نشہ مباح تھا. مباح نشہ اور غیر مباح نشہ اس کے احکامات میں فرق ہے. تو ان پر یہ احکامات لازم نہیں ہوئے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی موقف یہ ہے کہ حالت نشہ میں کوئی کفر بکتا ہے تو مرتد کے احکام لازم نہیں ہوتے. اور ایک ہوتا ہے عقل جس وقت زائل تھی اس وقت ایسے الفاظ بکنا، ایسے الفاظ کہنا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ خطا کے طور پر ایسے الفاظ کہے جائیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ بولنا کیا چاہتا ہے اس کے منہ سے سبقت لسانی کے طور پر کچھ اور نکل جاتا ہے، یہ خطا ہے. امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مدارک میں اور انہی سے نقل کرتے ہوئے، یعنی وہی بات نقل کرتے ہوئے ملا جیمن علیہ رحمٰن نے تفسیرات احمدیہ میں اس بات کو بیان کیا، ان الامۃ اجتمعت علی ان من اجری کلمۃ الکفر علی لسانہ مخطئا لا یحکم بکفرہ، کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی کے منہ سے خطا کے طور پر کلمہ کفر نکلا ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. بہار شریعت میں مذکور ہے
کسی نے کوئی بات کہی اور وہ جو بات کہنا چاہتا ہے اس کے بجائے کچھ اور نکل گیا تو کسی نے توجہ دلائی اور وہ فوراً تصحیح کر لیتا ہے تو اس پر حکم کفر نہیں ہے. ہاں اگر وہ اڑ جاتا ہے اور اپنی بات کا دفاع کرتا ہے، اپنی غلط بات کا، اس غلط کلمے کا دفاع کرتا ہے، تو اس کلمے کا پھر جو مضمون تھا اس پہ جو بھی حکم بنتا ہے اب وہ حکم اس پر لازم ہوگا. اب یہ خطا والا معاملہ نہیں ہوگا. تو یہ جو میں نے امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بیان کیا یہ اسی آیت مبارکہ یعنی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کے تحت بیان کیا گیا، اور اسی کے تحت یہ بات بیان کی گئی کہ جو نشے والا فرد ہے اس کے اوپر کیا کیا احکام تکلیفیہ عائد ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کوئی نشے کی حالت میں ہے اور وہ جو کچھ بول رہا ہے، مثال کے طور پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، کوئی ایگریمنٹ سائن کرتا ہے، کوئی معاہدہ کرتا ہے، کوئی معاہدہ کینسل کرتا ہے، تو یہ جو اس کے تصرفات ہیں یہ معتبر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو ہمارے فقہ نے بیان کیا کہ یہ نشہ غیر مباح کی صورت ہے. اگر نشے کی حالت میں بھی کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو باقی تصرفات ہیں وہ باقی تصرفات بھی نافذ قرار پائیں گے. لیکن جو ردت ہے، ارتداد جو ہے، اس کا استثناء بہرحال کیا گیا ہے. تو ہم نے ضمنی طور پر کئی مسائل سنے، اور ایک بات میں بھی عرض کر دوں، جو لائیو سلسلہ ہمارا اس سے پہلے ہوا تھا، اس سے پہلے ایک آیت مبارکہ تھی جس کے اندر شرک نہ کرنے اور دیگر عبادات جو ہیں، شرک نہ کرنے اور عبادات کرنے کا حکم بیان کیا گیا تھا. اب اس میں شرک کی تعریف بیان کرتے ہوئے مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی. میں کہنا ہی چاہتا تھا کہ جی بلکہ سلسلے میں کہا، کئی دفعہ کہا شرک کیا ہوتا ہے اور توحید کیا ہوتی ہے، لیکن ایک جگہ لفظ شرک کے بجائے توحید کے بجائے شرک کہہ گیا اور جملہ ایسا بنا کہ جس کا معنی بالکل الٹ ہو رہا تھا. لیکن یہ سبقت لسانی تھی اور پورے مضمون اور پیراگراف کے تحت معلوم ہو رہا تھا کہ اصل جو مضمون ہے وہ کہنا کیا چاہیے تھا یہاں پر. اسی طریقے سے ایک صورت یہ بنتی ہے کہ کسی کو اکراہ کے طور پر شراب پلائی گئی ہو، حالت اکراہ ہو، اور اس حالت کے اندر اس کی بیوی سے کوئی طلاق دلوائے، وہ نشے میں آ جائے اور پھر طلاق دلوائی جائے. تو شراب جو ہے یعنی جب طلاق دلوائی جا رہی ہو اس وقت اکراہ نہ ہو، لیکن شراب جو ہے وہ اکراہن پلائی گئی ہو، یا نشہ اکراہن زبردستی جو ہے وہ عضو کو تلف کرنے، جان سے مار دینے کی جو دھمکی ہے، یہ طاری کر کے پھر جو نا کوئی کام کروانا، یہ اکراہ کہلاتا ہے، یعنی زبردستی، اس طرح کی زبردستی. اب شراب پلا دی گئی، نشے میں وہ آ گیا اور اس نشے کی وجہ سے طلاق دے دی. اب یہ ہے کہ اس کا جو یہ معاملہ ہے طلاق یہ واقع نہیں ہوگی. اب یہاں جو شراب پینا ہے یہ رضا سے نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی گن پوائنٹ پر جو ہے کلمہ کفر کسی سے کہلواتا ہے کہ یہ کلمہ کفر کہو ورنہ ہم تجھے مار دیں گے، تو قرآن پاک میں فرمایا گیا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس پر اکراہ طاری کیا گیا اور اس نے کوئی کلمہ کفر کہا لیکن اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے، دل میں وہ بات نہیں ہے، صرف زبان سے کہہ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، تو رخصت یہ ہے کہ یہ کہہ سکتا ہے اور حالت کفر واقع نہیں ہوگی، حکم کفر عائد نہیں ہوگا، لیکن عزیمت پھر بھی یہ ہے کہ نہ کہے. اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. ہمارا یہ جو نقطہ ہم نے سنا اس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ جب نشے کی حالت آتی ہے تو کیا کیا احکامات پیش آتے ہیں اور مختلف صورتوں کے اندر کیا احکامات ہوں گے. اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہاری عقل سلامت ہو اور تمہیں پتہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو. فرمایا گیا ولا جنبن، اور حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. دیکھیں ہمارا پروردگار عز و جل ہمیں عبادت کرنے کے طور طریقے، اسلوب اور آداب سکھاتا ہے.
جو جنابت کی حالت ہوتی ہے وہ ایک ناپاکی کی حالت ہوتی ہے. ایک ناپاکی وہ ہوتی ہے جو جسم پر لگی ہوتی ہے. اگر بندہ صرف جسم دھو لے اور وہ ناپاکی زائل ہو جائے، لیکن پھر بھی جو کیفیت طاری ہوتی ہے، جب بندہ بیوی کے قریب جاتا ہے یا احترام ہوتا ہے، اس کے بعد جو کیفیت طاری ہوتی ہے اسے جنابت کہتے ہیں. اس میں ظاہری جسم پر نجاست نہ ہو، وہ دھو لیو کسی نے، مثال کے طور پر آدھا دھڑ کسی نے دھو لیا، تب بھی جو حالت جنابت ہے وہ باقی رہے گی، اور یہ دور ہوگی غسل کرنے سے. وہ غسل جس میں 3 فرائض پورے کیے گئے ہوں، کلی کی گئی ہو، ناک میں پانی چڑھایا گیا ہو، اور پورے جسم پر پانی بہایا گیا ہو، بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ گئی ہو، یہ غسل کرنا کہلاتا ہے. غسل کے اندر نیت کرنا ضروری نہیں ہے. کوئی شخص جس پر غسل فرض تھا وہ نہر کے کنارے کنارے جا رہا تھا، پاؤں پسلا، نہر میں ڈبکی کھائی، ناک میں پانی چلا گیا اور منہ میں بھی چلا گیا، کلی کا تقاضا پورا ہو گیا اور پورا جسم بھی جو ہے پانی اس پر بہہ گیا، اس کا غسل ہو جائے گا. تو غسل کے لیے نیت ضروری نہیں ہے. یہ 3 جو فرائض میں نے بیان کیے گئے، 3 فرائض کے ساتھ غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. ناک میں پانی چڑھانا بھول گیا، کلی کرنا بھول گیا، غسل خانے کے باہر آ گیا، بعد میں آ کے صرف یہ 2 کام کر لے، اب دوبارہ سے جو ہے پانی بہانا ضروری نہیں ہے. 3 فرائض ہیں، ان 3 فرائض کا پایا جانا ضروری ہے. اگر الگ الگ اوقات میں پائے گئے تب بھی غسل ہو جائے گا. تو جب تک غسل نہیں ہوتا، جو میں نے باتیں بیان کی، ان کے بعد جنابت کی جو حالت ہے وہ باقی رہتی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو ناپاکی جسم پر لگی ہے اس کو دور کرنے کا نام غسل ہے، تو نہیں، وہ ناپاکی تو دور کرنی ہے، وہ ظاہری نجاست ہے. جبکہ جب غسل فرض ہوتا ہے تو ایک باطنی نجاست جو ہے بندے پر طاری ہوتی ہے، اسے حد سے اکبر کہا جاتا ہے. تو وہ بندے کو دور کرنی ہوتی ہے، جب بھی جا کر جنابت کی حالت دور ہوتی ہے. تو جنابت جو ہے، اس سے جو غسل کرنا ہے، جلدی غسل کرنا مستحب ہے. لیکن اگر کسی نے اتنی تاخیر کی کہ نماز کا آخری وقت نکل گیا، تو اب یہ ہے کہ اتنی تاخیر کرنا حرام ہے. اس سے پہلے جتنا بہتر ہو، جلدی ہو، غسل کر لیا جائے، لیکن فوری کرنا ضروری نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کیا جنابت کے بعد فوراً غسل کرتے تھے یا سو بھی جایا کرتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سو بھی جایا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے وضو کر لیتے تھے. یعنی مستحب یہ ہے کہ اگر غسل تاخیر سے کرنا ہو، نماز ضائع ہونے کا معاملہ بھی نہ ہو، تو وضو کرنے کے بعد پھر بندہ سو جائے. لیکن اگر وضو نہیں بھی کرتا کوئی تو یہ گناہ نہیں ہے، مستحب ہے کہ وضو کر لیا جائے. لیکن اتنی تاخیر کرنا غسل فرض ہونے کے بعد کہ نماز ضائع ہو جائے، اتنی تاخیر کرنا حرام ہے. اور ایسے ہی شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے کہ جس میں تصویر، کتا یا جنبی ہو. یعنی ایسا جنبی کہ نماز کا وقت بھی نکل جاتا ہو اور وہ غسل نہ کرتا ہو. اب اس سے نحوست پھیلتی ہے اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے. بعض علماء نے لکھا کہ اس طرح کرنے سے جو جنابت کے بعد غسل نہیں کرتے اور نمازوں کے اوقات نکل جاتے ہیں، ایسے جن کی عادت ہوتی ہے، اس گھر کے اندر رزق میں تنگی آ جاتی ہے. جو حالت جم میں ہو، یعنی نجاست حکمی طور پر طاری ہو، اس پر کیا احکامات لازم ہوتے ہیں. ایک حکم تو سورہ نساء کی اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ ایسا شخص نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسا شخص مسجد میں بھی نہیں جا سکتا، ایسا شخص قرآن پاک کی زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتا. نہ صرف یہ قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں اس کے لیے، بلکہ جس پر غسل فرض ہے وہ قرآن پاک کی زبانی تلاوت بھی بغیر دیکھے تلاوت بھی نہیں کر سکتا. البتہ یہ ہے کہ اذکار پڑھ سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، درود پاک پڑھ سکتا ہے، تلاوت نہیں کر سکتا. قرآن پاک کی وہ آیات پڑھ سکتا ہے جن کے اندر دعا ہے، لیکن دعا کی نیت سے پڑھے گا، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھے گا.
ان آیات کو بھی پڑھ سکتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھے گا، حمد اور ثنا کی نیت سے پڑھے گا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ان المسجد لا یحل لجنب ولا حائض، کہ مسجدیں جو ہیں اس میں جانا نہ تو حائضہ کے لیے جائز ہے، نہ جس پر غسل فرض ہے جنبی ہے اس کے لیے جائز ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا لا یقرأ الجنب ولا الحائض ولا النفساء من القرآن شیئا، کہ حالت حیض و نفاس والی عورت اور جنبی جو ہے یہ قرآن نہیں پڑھیں گے۔ تو حالت جنب ایک کیفیت ہے، اس کیفیت سے کس طرح باہر نکلنا ہے، اگر کوئی مزید تفصیل چاہتا ہے دیکھنا تو نماز کے احکام ہیں۔ اسی طریقے سے امیر سنت کی کتاب اسلامی بہنوں کے لیے ہے، اسلامی بہنوں کی نماز، ان رسائل کو پڑھ کے وہ غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، طہارت کے مسائل سیکھ سکتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں آگے فرمایا گیا الا عابر سبیل، مگر یہ کہ کوئی مسافر ہو، پانی نہ پاتا ہو تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھے۔ حتی تغتسلوا کا تعلق پچھلے حکم سے ہے۔ پھر فرمایا گیا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَر، تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، استنجا کی حاجت پیش آئی ہو، او لامستم النساء، یا بیوی کے قریب گیا ہو، فلم تجدوا ماء، اور پانی نہیں پاتا، یعنی وہ اسباب پائے گئے کہ جب غسل فرض ہو گیا یا وضو ضروری ہو گیا، وضو کی حاجت ہے یا غسل کی حاجت ہے، یہ دونوں باتیں جو ہے وہ پانی سے ہوتی ہیں، غسل پانی سے ہوتا ہے، وضو پانی سے ہوتا ہے، لیکن صورتحال ایسی پائی گئی کہ پانی نہیں ہے، تو فرمایا گیا کہ پھر یہ لوگ جو ہیں وہ تیمم کریں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں تیمم کے جو مواقع بیان کیے گئے وہ کیا مواقع بیان کیے گئے؟ ایک یہ کہ کوئی جنبی ہو، دوسرا یہ کہ پیشاب یا پخانے کی حاجت پیش آئی ہو اور فارغ ہو چکا ہو، تیسرا یہ کہ جنبی ہونا پہلے بھی بیان کر دیا گیا، پھر دوبارہ بیان کیا گیا کہ بیوی کے قریب گیا ہو۔ اب بیوی کے قریب جانا یا بیوی کو چھونا یہ ایک کنایتاً لفظ ہے، اصل جو یہاں مراد ہے وہ جمع کرنا ہے۔ تو یہ اسباب بیان کر کے کہا گیا کہ جب یہ مواقع ہوں اور پانی نہ دستیاب ہو تو پھر تیمم کیا جائے گا۔ تیمم کیا جانا، پانی نہیں ہے، پانی کے بجائے مٹی پہ جو ہے وہ دو ہاتھ مار کے ہاتھ پھیر لینا تیمم ہے، طریقہ میں مزید تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ جو متبادل ایک عمل ہے یہ اس امت کے خصائص میں سے ہے۔ علامہ خازن بیان فرماتے ہیں کہ اس امت کے خصائص میں سے ہے اور یہ آسانی ہے اس امت کے لیے۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلنا علی الناس بثلاث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 ایسے کام ہیں کہ ہمیں دیگر اقوام اور دیگر امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اچھا، فضیلت حاصل ہونے کے بہت سارے مواقع ہیں اور بہت سارے اسباب ہیں، کہیں 5 چیزیں بیان کی گئیں، کہیں اور چیزیں بیان کی گئیں، اس حدیث پاک میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ یاد رہے کہ صرف یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو فرمایا گیا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دیگر امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، کہ جو نماز کی کیفیت ہمیں نصیب ہوئی یہ وہی کیفیت ہے کہ جس کیفیت میں ملائکہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ اجتماعیت اور وہ انداز اور وہ طریقہ عبادت عطا کیا گیا کہ جو فرشتوں کا طریقہ کار تھا۔ فرمایا وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، پرانی جو امتیں تھیں وہ ایک مخصوص جگہ ہی نماز پڑھ سکتی تھیں، آج ہم جہاں بھی زمین کے جس حصے پر بھی نماز پڑھیں گے ہمارا فرض ادا ہو جائے گا، نماز ادا ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجد میں ادا کریں تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ پچھلی امتوں کا معاملہ ایسا نہیں تھا، وہ صرف مخصوص حصے میں نماز ادا کر سکتی تھیں۔
حضور نے فرمایا جعلت لنا الارض کلھا مسجدا، روئے زمین کو ہمارے لیے جائے نماز قرار دے دیا گیا ہے، مسجد قرار دے دیا گیا ہے۔ فرمایا وجعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء، اور جب ہم پانی نہیں پاتے تو اسی زمین کی مٹی کو ہمارے لیے پاکی قرار دے دیا گیا ہے، یعنی پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا او لامستم النساء، یا کوئی بیوی کے قریب ہو کر آئے۔ اب ایک ہوتا ہے آیت کا لفظی معنی، ظاہری معنی، اور ایک ہوتا ہے مرادی معنی۔ لفظی معنی تو یہی ہے کہ بیوی کو کچھ چھو لے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو چھو لیتا ہے، بچی کے لیے حکم نہیں ہے، ہاتھ لگا لیتا ہے اس کو، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی مرد کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن احناف کے ہاں ایسا نہیں ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ، امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام قتادہ اور دیگر بہت سارے جلیل القدر ائمہ کے نزدیک یہاں اس آیت مبارکہ میں چھونا مراد نہیں ہے، بلکہ ایک کنایتاً ایک لفظ ہے جو اس کی مراد ہے وہ ہے قریب جانا۔ ویسے تو لفظ قریب جانا بھی ایک کنایہ کا لفظ ہے، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر ایک لفظ ایسا آیا کہ جس کے اندر ائمہ مجتہدین کا اختلاف واقع ہوا۔ احناف کا مذہب یہی ہے کہ مرد اگر سر چھو لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیمم کیا ہے؟ بات ہو رہی تھی کہ تیمم کو متبادل کے طور پر دیا گیا، اور تیمم جو ہے وہ وضو اور غسل کی جہاں حاجت ہو، وہ غسل اور وضو سے کفایت کرنے والا ایک عمل ہے۔ تو تیمم کیا چیز ہے؟ تیمم دیکھیے اس کے کئی مواقع ہیں۔ بعض مواقع تو آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے کہ کوئی شخص پانی نہیں پاتا، ایک موقع ہے، اور ایسا موقع عام طور پر سفر میں آتا ہے، تو اسی لیے یہاں تذکرہ کیا گیا الا عابر سبیل، کہ کوئی شخص مسافر ہو۔ تو چونکہ حالت سفر میں یہ مواقع زیادہ آتے ہیں، اس لیے اس بات کو بیان کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا موقع ہو پانی نہیں ملتا، اور پھر اس کی پوری پیمائش بیان کی گئی ہے کہ جناب اتنے جو نا وہ فاصلہ دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے اتنا فاصلہ ہو، اس میں جو ہے پانی تلاش کیا جائے۔ بالکل نہیں ملتا تو تیمم کی رخصت حاصل ہوگی۔ کوئی شخص گھر بیٹھا اور جی گھر میں پانی ختم ہو گیا اور میں تیمم کر لوں، تو یہ تیمم کافی نہیں ہے۔ 1 میل دائیں بائیں آگے پیچھے 1 میل جو ہے وہ پانی نہیں ملتا، تب جا کے جو ہے وہ یہ بات صادق آئے گی کہ پانی دستیاب نہیں ہے۔ گھر میں نہیں ہے تو پڑوسیوں سے مانگ لے، خرید سکتا تو خرید لے۔ تو جب تک پانی دستیاب ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ پانی نہیں ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ پانی دستیاب ہی نہیں ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ پانی تو دستیاب ہے لیکن پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جل گیا ہے، زخمی ہے، ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ پانی کی ٹھنڈک جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، گرم کرنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے، یا گرم بھی استعمال نہیں کر سکتا، تو اب جو ہے وہ عارضہ لائق ہوا ہے۔ پانی تو ہے لیکن عارضے کی وجہ سے استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اب دوسری صورت پائی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کسی سفر میں تھے، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ پتھر لگتا ہے اور وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ اب وہ زخمی حالت میں ہے، اسی دوران احتلام ہو جاتا ہے اور غسل کی حاجت پیش آتی ہے۔ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا کیا جائے۔ ظاہر بات ہے ابتدائی اسلام تھا، تو آپس میں جب گفتگو کی تو بعض نے کہا کہ نہیں جی تم تو پانی استعمال کر سکتے ہو، تیمم نہیں کر سکتے تم۔ تو انہوں نے غسل کیا، سر بہت زیادہ زخمی تھا اور غسل کرنے کی وجہ سے وہ انتقال فرما گئے۔ نبی اکرم علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو پیارے آقا علیہ السلام نے زجر فرمایا، کافی زجر فرمایا کہ اس کو تیمم کا کیوں نہیں کہا، اور فرمایا شفاء العیش السوال، کہ جو محتاج ہے یا جو حاجت جس کو درپیش ہے یا جو بیماری کا حل ہے وہ سوال ہے،
تمہیں سوال کرنا چاہیے تھا، پوچھنا چاہیے تھا اس موقع پر کیا کرنا چاہیے. تو فرمایا اس شخص کے لیے تیمم کافی تھا، تیمم کرتا تو درست ہوتا. تو یہ دو بنیادی مواقع ہیں تیمم کرنے کے. ایک ہے کہ عارضہ لاحق ہو، جسم متحمل نہ ہو پانی کے استعمال کرنے کا. دوسرا یہ ہے کہ پانی دستیاب نہ ہو. تو پھر یہ ہے کہ تیمم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اور تیمم کیا ہوتا ہے؟ تیمم کے 3 فرائض ہیں. پہلا فرض ہے نیت کرنا، کہ بندہ نیت کرے کہ میں یعنی جو ناپاکی ہے وہ دور کر رہا ہوں، جو ناپاکی طاری ہے، جو مجھ پر حدث طاری ہے اس کو میں دور کر رہا ہوں. غسل کی وجہ سے حدث طاری ہے یا وضو کی وجہ سے طاری ہے، وہ میں حدث دور کر رہا ہوں، وہ یہ نیت کرے گا. یہ پہلا فرض ہے. دوسرا فرض یہ ہے کہ وہ مسح کرے گا اپنے چہرے کا. کس طرح کرے گا؟ پہلے اپنے ہاتھوں کو مارے گا زمین پر، یہ ہاتھ زمین پر مارے، ہاتھ زمین پر مارے. اب ضروری نہیں ہے کہ جناب مٹی سے لت پت ہو گئے ہوں، صرف زمین پر مارنا شرط ہے. مارنے کے بعد اب یہ اپنے ہاتھوں کو، چہرہ کہتے ہیں ٹکلی کو، یہ جو بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کے اور یہ تھوڑی کے نیچے تک، یہ چہرہ کہلاتا ہے. تو اب یہ جو ہاتھ ہیں یہ پھیرے گا. اب ضروری نہیں کہ وہ جو ترتیب میں بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے پھیرا جائے. اصل چیز یہ ہے کہ جو مسح ہے، ہاتھ پھیرنے کو مسح کہتے ہیں. ایک بال برابر جگہ بھی مسح کیے بغیر نہ رہ جائے، تو وہ یوں پھیرے گا تمام چیزوں کو، یہاں 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 یہاں، جو چہرے کی ٹکلی ہے وہ بغیر مسح کے نہ رہ جائے، اس نے پورے اچھی طرح سے پھیرنا ہے. یہ چہرے کا مسح ہے. پھر وہ دوبارہ ہاتھ مارے گا. دوبارہ ہاتھ مارنے کے بعد اب اسے کونیوں سمیت مسح کرنا ہے. اب یہاں بھی وہی شرط ہے کہ مسح سے کوئی بھی عضو جو ہے یعنی کونی تک، کونی سمیت خالی نہ رہ جائے. اب اپنے ہاتھ پھیرے گا وہ یوں، یہ انگلیوں کے بیچ میں بھی یوں کر لے گا، کوئی جگہ جو ہے نا خالی نہ رہ جائے مسح سے، اور یوں کر کے اچھی طرح پورا اطمینان کر لے کہ مسح ہو گیا ہے. دونوں ہاتھوں پر یہ یوں پھیر لے گا، تو یہ اس کا تیمم ہو گیا. اب اس کے اندر جو اصل پیچیدگی ہے، پیچیدگی تو نہیں ہے، تفصیل ہے. وہ تفصیل یہ ہے کہ ہاتھ اس نے مارنے کہاں ہیں. تو اس میں بڑی وسعت ہے. یعنی جو چیز بھی مٹی کی جنس سے شمار کی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضیہ شریف میں کو 200-250 چیزیں بیان کی ہیں. یہاں تک کہ پہاڑوں سے جو نمک نکلتا ہے یہ بھی مٹی کی جنس سے ہے. تو یہ سنگ مرمر، یہ چونا، مٹی، بجری کے پتھر، کوئی یہ ملتانی، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مٹی میں شمار ہوتے ہیں. تو مٹی کے جنس سے ہونا ضروری ہے. تو سفر وغیرہ میں کوئی بندہ ایسا پتھر ساتھ رکھ لے کہ اس پر ہاتھ مار کے جو ہے وہ تیمم کر سکے، تاکہ جہاں وہ مواقع آتے ہیں کہ پانی دستیاب نہیں ہے تو وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کر سکے آسان طریقے سے اور اپنے وقت کے اوپر. تو یہ تیمم ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ جی مجھ پر تو غسل فرض ہے، میں نے تو خالی 2 ہاتھ مارے ہیں، میں کیسے نماز پڑھ لوں. قرآن پاک جو ہے حلال و حرام بیان کرتا ہے. جب قرآن پاک نے ہمارے لیے بیان کیا ہے کہ فرمایا گیا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، بس وہ جو مٹی ہے وہ پاک ہو، پاک مٹی سے مسح کرو، یعنی ارادہ کرو پاک مٹی کا. فَتَيَمَّمُوا مطلب نیت کرو، یہ نیت کا فرض یہاں ثابت ہو رہا ہے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اور مسح کرو اپنے چہرے کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور مسح کرو اپنے ہاتھوں کا. ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چھوٹ ہے، وہ رخصت دینے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. جی کوئی سوال کریں گے آپ حضرات؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ جیسے کہ کسی شخص کو پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن اسے کوئی بیماری لے کے جیسے سانس کی بیماری ہے یا کھانسی ہے، اور اسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ چاند مقدار میں کچھ گھونٹ پی لے شراب کے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، تو کیا وہ یہ شراب پی سکتا ہے؟ دیکھیے حکم یہ ہے کہ جو علاج ہے، علاج ایک ضمنی طریقہ کار ہے.
ان جڑی بوٹیوں میں یہ خواص ہیں، اس چیز کے اندر یہ تاثیر ہے، اس کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ ظن کی حیثیت رکھتی ہیں، یقین کی حیثیت نہیں رکھتی، یہ ظنی ہے۔ اور حرام چیز سے علاج کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ جو شراب ہے وہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ چیز ہے، اور ایک ظنی چیز جو ہے وہ حلال کو حرام قرار نہیں دے سکتی۔ اس کے برخلاف بھوکا رہنا، بھوکا رہنے کی وجہ سے موت ایک یقینی امر ہے، یعنی بندہ کچھ کھائے پیے نہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مر جائے گا۔ اس موقع پر مردار کھانے کی اجازت دی ہے قرآن پاک نے، یہ ہے یقینی کیفیت کہ بھوکا رہنا، بھوکا رہنے کی وجہ سے موت ایک یقینی کیفیت ہے۔ پوری دنیا کے ڈاکٹر، طبیب، اطباء، میڈیکل فیلڈ کے سائنٹسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ اس طرح کی جو باتیں، اشیاء کی خواص اور تاثیر، یہ ظنی ہے، اس کو میڈیکل بھی یقینی نہیں کہتی۔ تو فقہ نے اسی اصول کے تحت یہ بیان کیا کہ یہ اس کا علاج کرنا ہے تو حلال جو ہے ان چیزوں سے علاج کرے، حرام چیزوں سے علاج نہیں کر سکتا۔ جی نوازش خان، مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جیسے کہ قرآن پاک میں بیان ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اب اگر کسی بندے نے، کسی شخص نے نشے کی حالت میں نماز پڑھ لی تو کیا وہ اس نماز کو دہرائے گا یا اس کی نماز جو اس نے نشے کی حالت میں پڑھی ہے وہ ہو گئی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نشے کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ بندہ مکلف تو ہے نا، بے ہوشی جب تک طاہر نہیں ہوتی، 6 نمازوں کا وقت نہیں گزرتا، وہ ایک الگ حکم ہے۔ نشہ کر لیا تو اب یہ ہے کہ نشے کی بھی کیفیات ہیں۔ اگر شراب پیے تو اس کا منہ بھی ناپاک ہو گیا، تو یہ ناپاکی اس کو دور کرنی ہوگی۔ اب کسی نے ہیروئن وغیرہ سے نشہ کیا ہے تو ناپاکی کا معاملہ تو نہیں آیا، لیکن عقل میں فطور برقرار ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کو اتنا ہوش ہے کہ وہ فرائض اور واجبات ادا کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر یہ بات لازم ہوگی کہ وہ فرائض اور کھڑا ہو اور فرائض اور واجبات کو ادا کرے۔ تلاوت کا جو موقع ہے وہاں تلاوت کرے گا، اذکار پڑھنے کا جو موقع ہے وہاں اس بات کی تاکید ہے کہ اذکار بھی پڑھے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کتنی کر سکتا ہے۔ ایک نشہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے نشے میں آ جاتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ صبح ہے، شام ہے، یہ مرد ہے یا عورت ہے، ہوش بالکل نہیں رہتا، تو وہ بہرحال نماز اگر نہیں پڑھیں گے اس دوران گناہ گار ہوں گے، اور وہ عملی طور پر ایک ایسی کیفیت بھی ممکن ہے کہ وہ نماز پڑھ ہی نہ سکتے ہوں۔ وہ پڑھ نہ سکنا اور چیز ہے، لیکن معافی تو نہیں ہے نا پھر بھی۔ آخری سوال لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ محمد رضوان اتاری، درجہ دورۃ الحدیث شریف۔ مفتی صاحب، آپ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا قرآن پاک کی اس آیت کے تحت فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ پانی نہیں ملتا اس کو تو وہ بندہ شرکن غربن 1 میل تک پانی تلاش کرے، اگر پھر بھی پانی نہیں ملتا پھر تیمم کی طرف جائے گا۔ تو موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو 1 میل کا فاصلہ طے کرنا کنونس بندے کے پاس ہے، یہ تو چند منٹوں کا چند منٹوں کے اندر طے کر لے گا، تو کیا اب بھی یہی 1 میل کی قید ہوگی یا اس سے زیادہ کی قید ہوگی؟ دیکھیے، جو رخصت ہے وہ تو بہرحال حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ پہلے سفر کی مشقتیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، اب جہاز کے ذریعے آپ 1-1.5 گھنٹے میں لاہور پہنچ جاتے ہیں۔ 1500 کلومیٹر کا سفر جو ہے نا 1.5 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نماز قصر کی رخصت تھی وہ حاصل نہیں ہوگی، وہ تو حاصل ہوگی۔ تو ایک بیان کیا گیا ہے، اب ایک بستی، ایک کالونی ہے، ٹھیک ہے، اس تک بندہ محظور رکھا گیا ہے کہ جناب اس سے باہر نکلنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اگر وہ 1 میل کے اندر ہے تو یہ ایک رخصت ہے شریعت کی طرف سے، اور یہ رخصت آج بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس میں غلطی کوتاہی ہوئی تو معاف فرمائے، اور جو احکامات سنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔